السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو قرآن کی کلاس میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، آیت نمبر 90 تک ہو چکا ہے۔ آج ہم اور آپ انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 91 کو پورے تجوید کے قواعد کے ساتھ کریں گے۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور پہلی بار میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور کچھ بھی سیکھا ہے اور ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچے اور اس سے آپ فائدہ اٹھا سکیں۔ تو چلے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلے یہاں پر دیکھیں وَإِذَا، واو زبر وا، حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، وَإِذَا۔ تو دیکھیں بعض اوقات نا لوگ پڑھتے ہیں وَإِذَا، ایسا ساؤنڈ نا ذال میں نہیں آنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ذال میں سیٹی کی طرح کا ساؤنڈ نہیں آنا چاہیے، ورنہ پھر وہ ذال جو ہے ذا سے بدل جائے گا، اور حرف اگر بدل گیا تو معنی بھی بدل جائے گا۔ تو اس بات کا خیال رکھے کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالے جہاں اس کے نکلنے کی جگہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو ذال میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ ذال، زبان کی نوک کو نا جو سامنے کے جو دانت ہے نا اوپر والے سامنے، وہاں اس کے کنارے میں لگائیں گے، ٹھیک ہے؟ دو سامنے کے جو دو دانت ہوتے ہیں اوپر والے، اس کے کنارے میں لگائیں گے اور اوپن کریں گے تو ذال ادا ہوگا۔ جس طریقے سے ذال ذال ذال۔ اب کوئی ادا کرے ذال تو یہ غلط ہے، ایسا ساؤنڈ نہیں آئے گا، ورنہ حرف چینج، اور حرف چینج تو معنی بھی چینج۔ تو یہاں پڑھیں گے واو کو جلد، واو زبر وا، حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، وَإِذَا۔ تو یہ سمجھ آگے ذا میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ الف مدہ، الف خالی ہے اور اس سے پہلے زبر آ گیا۔ وَإِذَا وَإِذَا وَإِذَا، ٹھیک ہے؟ آگے قیل قیل، قاف یا زیر قی، یا ساکین اور اس سے پہلے زیر آ گیا۔ یا ساکن کسے کہتے ہیں؟ جس یا کے اوپر جزم آ جائے، سکون آ جائے، اسے یا ساکن کہتے ہیں۔ میں نے بہت سارے ویڈیوز میں بتایا ہے کہ یہ جو سمبل ہے نا، یہ جو دیکھ رہے آپ علامت، اسے کہتے ہیں سکون۔ کیا کہتے ہیں؟ سکون۔ اور یہ جس لیٹر کے اوپر آ جائے اسے کہیں گے ساکن۔ تو یا کے اوپر آ گیا یا ساکن، میم کے اوپر آ گیا میم ساکن، نون کے اوپر آ گیا نون ساکن۔ تو سمجھ آ رہی نا؟ یہ سکون ہے اور جس لیٹر کے اوپر آ گیا وہ ساکن بن گیا۔ تو یہ ہو گیا یا ساکن، اور یا ساکن سے پہلے زیر، تو یہ ہو گیا یا مدہ۔ اب یہاں پر کھینچیں گے ایک الف کے برابر، قیل قیل، قاف یا زیر قی اور لام زبر لا، قیل۔ آگے لہم، لام زبر لا، ہاں میم پیش ہم، بالکل سمپل طریقے سے ملا دینا ہے، لہم آمینو آمینو۔ یہاں پر دیکھیں گے حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر بھی برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، تو جتنا ہم کھینچتے ہیں الف مدہ کو اتنا ہی ہم کھڑا زبر کو بھی کھینچیں گے۔ 6 چیزوں کے بارے میں آپ یاد رکھیں کہ اسے کھینچ کر پڑھنا ہے: الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، ان 6 کو نا برابر کھینچنا ہے، یعنی کہ مقدار جو ہے وہ ایک الف ہے 6 کی۔ تو یہاں پر حمزہ کھڑا زبر آ۔ اب کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے جو نئے جڑ رہے کہ الف کو میں حمزہ کیوں کہہ رہی ہوں، تو اس بات کو غور سے سن لے، جب بھی الف کے اوپر کوئی بھی اعراب یعنی کہ زبر زیر پیش یا جزم یا تشدید کچھ بھی آ جائے، یعنی کہ الف خالی نہ ہو، کچھ بھی اس کے اوپر آ جائے تو پھر وہ حمزہ بلائیں گے، اسے حمزہ کہیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن الف کے اوپر اگر کچھ نہیں ہے، جیسے کہ یہاں پر دیکھیں، یہاں پر الف کے اوپر کچھ نہیں ہے تو یہاں کہیں گے الف، لیکن یہاں پر الف کے اوپر کھڑا زبر آ گیا تو اب اسے الف نہیں بلکہ حمزہ بولیں گے۔ تو حمزہ کھڑا زبر آ، میم زیر می، می کو جلد پڑھیں گے، نو میں کھینچیں گے، واو مدہ ہو رہا ہے یہاں،
आमीनू, आमीनू, ठीक है। आगे बीमा, यहाँ पर मद आ गया और मद हर्फ मद के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में आ गया। ये एक अलग कलिमा है, ये एक अलग लफ्ज़ है बीमा, और ये अनज़ला एक अलग लफ्ज़ है ना। तो दूसरा कलिमा हो गया ना, हमज़ा इसमें आ गया और हर्फ मद इसमें है, तो ये हो गया मद्दे मुनफसिल। क्या हो गया? मद्दे मुनफसिल। मद्दे मुनफसिल तब होता है जब हर्फ मद और हमज़ा अलग अलग कलमे में हो। तो यहाँ पर हर्फ मद है और हमज़ा दूसरे कलमे यानी कि अलग कलमे में आ गया, तो ये मद्दे मुनफसिल हो गया। 3 से 4 अलिफ खींचना है। बीमा, इतना खींचना है। उसके बाद अंज़लल्लाहु, हमज़ा नून ज़बर अन। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि नून साकिन है और नून साकिन के बाद हर्फ ज़ा है, तो यहाँ पर इख्फा करेंगे। अंज़लल्लाहु, इख्फा किसे कहते हैं? ये सवाल है। इख्फा कहते हैं नून की आवाज़ को नाक में छुपाने को। अंज़लल्लाहु, ठीक है। इस तरीके से जो करते हैं ना, तो इससे कहा जाता है इख्फा, ठीक है। एक होता है अन और एक होता है अं, तो फ़र्क है ना। पहला जो हमने किया ना वो गुन्ना है और दूसरा जो हमने किया वो इख्फा है, तो दूसरा वाला करना है। अं, देखिए इख्फा में ना ज़बान कहीं पर टच नहीं होगा, बल्कि हवा में, मुंह के बीच में हवा में रहेगा, वो होता है सही इख्फा। ऐसा अंज़लल्लाहु। फिर ज़ा को हमने जल पढ़ा क्योंकि ज़बर है और लाम को लाम से मिला रहे हैं, तो यहाँ पर लफ्ज़ अल्लाह का लाम आ गया और इससे पहले ज़बर है, तो लफ्ज़ अल्लाह का लाम को क्या करेंगे? मोटा करेंगे। अंज़लल्लाहु, लाहु, लाहु खींचेंगे भी क्योंकि खड़ा ज़बर है। अंज़लल्लाहु। उसके बाद क़ालू, क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा, अलिफ मद्दा करने, अलिफ खाली से पहले ज़बर और लाम वाव पेश लू, यहाँ पर वाव साकिन से पहले पेश वाव मद्दा। क़ालू, आगे नुमिनु, नु में झटका देंगे क्योंकि यहाँ पर हमज़ा साकिन है, और जहाँ कहीं भी पूरे कुरान शरीफ में हमज़ा के ऊपर सुकून आ जाए, जज्म आ जाए, तो वहाँ पर झटका देना है। नु, 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 ऐसा। आगे मीनू, मीम ज़ेर मी, नून पेश नू, जल पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर बीमा उन्ज़िला, फिर सेम कायदा, यहाँ बीमा अंज़ला है और यहाँ पर उन्ज़िला है, तो यहाँ पर भी क्या हो गया? मद्दे मुनफसिल। 3 से 4 अलिफ खींचेंगे, फिर में इख्फा करेंगे क्योंकि नून साकिन के बाद ज़ा है, वहाँ ज़ा ज़ेर ज़ी, ज़ा को ना सीटी की तरह अदा करेंगे, सख्त ज़ा, ज़ा, ज़ा ज़ेर ज़ी, ऐसा। लाम पे लाम ज़बर ला। बीमा उन्ज़िला, ऐसा, ठीक है। आगे अलैना, अलैना, आइन ज़बर आ, आइन को अच्छे से अदा करना है। आइन, आइन, आइन ज़बर आ, ऐसा। लाम या ज़बर लई। अब यहाँ पर देखिए या साकिन है और उससे पहले ज़बर आ गया। या साकिन से पहले ज़बर आ जाए तो यालीन बन जाता है, वाव साकिन से पहले ज़बर आ जाए तो वावलीन बन जाता है, और इन दोनों को यानी कि यालीन और वावलीन दोनों को नरमी के साथ जल्द अदा करते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे अलैना, 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 लई, इतना खींचना नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्या बताया जा रहा है कि यालीन और वावलीन को नरमी के साथ जल्द अदा करने का हुक्म है। तो समझ आ गई। उसके बाद नून अलिफ ज़बर ना, यहाँ पर हम अलिफ मद्दा करेंगे तो खींचेंगे 1 अलिफ के बराबर। अलैना, अलैना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक बात ख्याल रखें, बाज़ लोग पढ़ते अलैना, अलैना ऐसा पढ़ते, लैना, तो मजहूल नहीं करना आवाज़ को। लैना जो पढ़े ना मजहूल हो जाएगी आवाज़। अलैना, लई, लाम या ज़बर लई, लाम या ज़बर लै, ऐसा नहीं बोलना। लई, 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 अलई, अलई, अलई ना, अलिफ मद्दा फिर, ठीक है, समझ आ गई। आगे
وَيَكْفُرُونَ واو زبر وا، یا کاف زبر یک، وَيَک فا پیش فو، جلد ادا کریں گے، رون رو میں واو مدہ کر رہے، تو کھینچنا کہاں ہے؟ یکفرون جو لفظ ہے اس میں رو میں صرف کھنچائے گا، باقی ہر چیز جلد ادا کریں گے۔ وَيَكْفُرُونَ وَيَكْفُرُونَ رو میں کھینچ رہے، اور را کو کھینچتے ہوئے را کو موٹا رکھنا ہے کیونکہ را کے اوپر پیش ہے۔ آگے چلتے ہیں، با زیر بی، میم الف زبر ما، بیما بیما، بی کو جلد اور ماں کو کھینچنا کیونکہ ماں کے یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ الف مدہ ہو رہا ہے، بیما بیما، یہاں تک دیکھیں، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا، سمجھ آ رہی؟ رو میں اور ماں میں کھینچ رہے، آگے وَرَاءَ واو زبر وا، را الف مد زبر را، اب یہ مد کی کون سی قسم ہے؟ پہلی والی مد متصل، جو ہم نے نورانی قاعدے میں پڑھا ہے نا، اس کی پہلی جو قسم ہے مد متصل وہ ہے، تو یہاں پر ہم کھینچیں گے 3 سے 4 الف، اس کے بعد حمزہ ہا زبر اہ، یہاں پر قاف جو ہے نا، یہاں پر اگر آپ اسٹاپ کرتے ہیں تو ہا کے اوپر جو الٹا پیش ہے اس کو ہٹائیں گے اور یہاں پر سکون لائیں گے، تو جب ہم ہا کے اوپر سکون لائیں گے اور اسٹاپ کر رہے ہیں تو ہا جو حرف ہے وہ صحیح طریقے سے ادا ہونا چاہیے۔ بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں وراء وراء، تو ہا ادا نہیں ہوا، ہا ادا کرنے کے لیے کس طرح ادا کریں گے وہ غور سے سنیں، بیما وراء بیما وراء اینڈ میں لگ رہا ہے نا کہ ہم ہاں ادا کر رہے ایسا، تو ہاں کو پراپر ادا کرنا ہے، سمجھ آ رہی؟ آگے چلے، وَهُوَ واو زبر وا، ہا پیش ہو، جلد ادا کریں گے، واو کو لام سے ملا رہے، اسے بھی جلد ادا کریں گے، وَهُوَ الْحَقُّ حق، یہ کون سا ہا ہے؟ ہا ہا ہا، اور یہ کون سا ہا ہے؟ ہا، یہ ہے ہا اور یہ ہے ہا، تو فرق ہے نا، ہا اور ہا فرق ہے نا، تو اس کو ہم صحیح طریقے سے ادا کریں گے۔ بعض اوقات لوگ اس ہا کو ہا بولتے ہیں، ہا تو ہا نہیں بولنا ورنہ حرف چینج ہو جائے گا، تو حرف کو مخرج سے نکالنا سیکھے، ہے نا، مخرج سے جب حرف کو نہیں نکالیں گے تو ایک حرف دوسرے حرف سے تبدیل ہو جائے گا، چینج ہو جائے گا، اور جب حرف چینج ہو گیا تو معنی بھی چینج ہو جائے گا، تو یہاں پر ہم پڑھیں گے وَهُوَ الْحَقُّ حق، ٹھیک ہے، آگے مُصَدِّقًا لِمَا، میم پیش مو، صاد دال زبر صد، دال زیر دی، صدی صدی، ٹھیک ہے، یہاں پر دال میں ہم قلقلہ بھی کریں گے، مصدی، قاف کے اوپر کیا ہے؟ 2 زبر کی تنوین ہے اور آگے آ رہا ہے لام، تو یہاں پر ہو گیا ادغام کا قاعدہ، لیکن ادغام کی 2 قسمیں ہم لوگوں نے پڑھی ہے، ادغام تام اور ادغام ناقص، تو یہاں پر جو کریں گے ہم وہ کہلائے گا ادغام تام۔ ادغام تام بغیر غنہ کے ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں غنہ نہیں کرتے، بس ادغام کرنا ہے یعنی کہ ملانا ہے، تو یہاں پر قاف کو لام سے ملا رہے ہیں، مصدقا لما مصدقا لما، جلد ملائیں گے، اگر کوئی پڑھ دے مصدقا لما تو غلط ہو جائے گا، کیونکہ اس نے ادغام ناقص کا رول کر دیا، ادغام ناقص کا قاعدہ کر دیا، یہاں پر ادغام ناقص کا قاعدہ نہیں ہے، یعنی کہ غنہ کے ساتھ ادغام نہیں ہوگا، بغیر غنہ کے ساتھ ہوگا، یعنی کہ جلد ملانا ہے ہمیں، تو جلد ملائیں گے، مصدقا لما، لما میں ماں میں کیوں کھینچ رہے؟ کیونکہ الف مدہ کر رہے، آگے معہم، میم زبر ما، عین زبر ع، ہا میم پیش ہم، معہم، بالکل سمپل آسان، وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، آگے قُلْ فَلِمَ، قُلْ میں بالکل آسان، قاف کو لام سے ملا دیا، اب دیکھیے بعض اوقات لوگوں کا لام میں بھی قلقلہ ہو جاتا ہے، جیسے کہ کچھ لوگ پڑھتے ہیں قولے
قولے تو قولے نہیں کرنا، قل 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 قل، ٹھیک ہے. لام میں جب ٹچ ہو رہا ہے نا، قاف جب لام میں ٹچ ہو رہا ہے تو لام میں آواز اسٹاپ ہو جا رہی ہے. قل قل. اب کوئی پڑھے قولے قولے تو غلط ہے، ٹھیک ہے. آگے فلیما، فا زبر فا، لام زیر لی، میم زبر ما، جلد ادا کریں گے سب کو. فلیما فلیما فلیما. آگے تقتلون، تا قاف زبر تق، قلقلہ کریں گے، قاف کے اوپر جزم آ گیا. تق، تا پیش تو، لام وا پیش لو، تقتلون تقتلون. تق میں قلقلہ، تو کو پھر جلد پڑا، اور لو میں ہم کر رہے واو مدہ اور نون زبر نہ، زبر کے ساتھ. اس کے بعد آگے آ جائیں گے انبیاء. تو یہاں پر آپ دیکھیں، یہاں پر چھوٹی سی میم دکھائی دے رہی ہے، اس کو کہتے ہیں اقلاب کا قاعدہ، ٹھیک ہے. تنوین یا نون ساکن کے بعد، ٹھیک ہے، تنوین یا نون ساکن کے بعد با آ جائے. یہاں پر دیکھیے نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے، تو تنوین ہو یا نون ساکن ہو، اس کے بعد اگر با آ جائے تو نون کو میم سے بدل کر، اس نون کو نا اس میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، جسے کہتے ہیں اقلاب. تو یہاں پر ہم کریں گے انبیاء اللہ. تو میں غنہ کے ساتھ کیا اقلاب، اور اس کے بعد بعض زیر بھی جلد پڑھیں گے، معروف کا خیال رکھنا ہے. اور یا میں مد کر رہے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچیں گے، اور یہ مد ہے مد متصل. انبیاء اللہ. اس کے بعد حمزہ کو لام سے ملا رہے، تو چونکہ حمزہ کے اوپر زبر ہے تو لفظ اللہ کا لام کو پر کرنا ہے. انبیاء اللہ، ٹھیک ہے. اس کے بعد حاضر ای ہی، اللہ. من قبل، میم نون زیر مین، یہاں پر دیکھیں نون ساکین ہے، اس کے بعد حرف قاف ہے، تو یہاں پر اخفا کریں گے، کیونکہ قاف جو ہے حروف اخفا کے میں سے ایک ہے، اور نون ساکن کے بعد آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر اخفا کرنا ہے، یعنی کہ نون کی آواز کو ناک میں چھپانی ہے. من قبل، من. یاد رکھیں کہ جب بھی ہم اخفا کرتے ہیں تو ہماری زبان ہوا میں رہتی ہے، کہیں پر ٹچ نہیں ہوگی. من قبل، قاف با زبر قب، یہاں پر اخفا کیا، اس کے بعد قاف با زبر قب، یعنی کہ باقی پر کیا ہے، جزم ہے، تو یہاں پر ہم کریں گے قلقلہ. قب قب. اس کے بعد لام پیش لو. من قبل من قبل. دیکھیے یہاں پر نا قلقلہ جو ہو رہا ہے نا، تو قلقلہ کے معنی ہے ٹکرانا، آواز ٹکراتے ہوئی لوٹتی معلوم ہوگی. قاف با زبر قب، یہ ہوا صحیح قلقلہ، قب قب. اگر کوئی پڑھے قاف با زبر قب، قلقلہ نہیں ہوا. تو فرق سمجھ آ رہی، قب اور قب. قب غلط ہے، قب یہ صحیح ہے. سمجھ آ رہی کس طرح سے قلقلہ کرا جاتا ہے. قبلو قبلو. اس کے بعد ان کنتم، یہاں دیکھیے نون ساکین ہے، اس کے بعد کاف ہے، یہاں اخفا کریں گے. اس کے بعد پھر کن میں پھر اخفا کریں گے، کیونکہ یہاں بھی نون ساکین ہے اور تا ہے، آنے والا حرف تا ہے. تو دونوں حرف کاف اور تا دونوں حروف اخفا میں سے، تو دونوں جگہ اخفا کریں گے. ان کنتم مؤمنین. تو سمجھ آ رہی، یہاں پر ہم نے کیا کیا، دونوں جگہ اخفا کیا، کیونکہ ایک جگہ نون ساکن کے بعد کاف ہے اور ایک جگہ نون ساکن کے بعد کیا ہے، تا ہے. تو یہاں پر ہم نے کر دیا کنتم مؤمنین. اب یہاں پر دیکھیں تم جو ہے نا، یہاں پر میم ساکن ہے نا، میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے، تو میم ساکن کے بعد دوسری میم آئے تو ادغام شفوی کا قاعدہ ہوتا ہے. میم ساکن کے بعد دوسری میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کرتے ہیں، دونوں میم کو ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. ان کنتم
मुमिनीन। तुम, यहाँ पर हमने क्या किया, इदगाम शफवी यानी कि इदगाम किया। मीम साकिन के कायदे में आता है, ये नूरानी कायदे में इसका भी लेसन है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ गई, तो यहाँ पर हमने इदगाम शफवी किया, यानी कि मीम को मीम से मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़ा। उसके बाद मीम को झटका दिया मु, क्योंकि यहाँ हमज़ा है और उसके ऊपर सुकून है, तो हमज़ाए साकिना का झटका हुआ मु। उसके बाद मीम ज़ेर मी और नून या ज़ेर नी, मुमिनी, और नून ज़बर ना। यहाँ नून का जो ज़बर हट जाएगा और यहाँ पर हम स्टॉप करेंगे। तो यहाँ पर समझ आ गई पूरी बात। यहाँ पर हमने किया इख्फा, फिर इख्फा, उसके बाद यहाँ पर इदगाम शफवी यानी कि गुन्ना के साथ हमने पढ़ा। उसके बाद हमज़ाए साकिना का झटका दिया। उसके बाद मीम को जल पढ़ेंगे, नी में या मद्दा किया और नून के ऊपर वक्फ किया। तो पूरा देखें, यहाँ से मैं शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू बिमा अंज़लल्लाहु क़ालू नुअमिनु बिमा उन्ज़िल अलैना वयकफुरून बिमा वराअह वहुवल हक़्क़ु मुसद्दिक़न लिमा मअहुम क़ुल फलिम तक़तुलून अंबिया अल्लाहि मिन क़ब्लु इन कुंतुम मुमिनीन। तो पूरी आयत आज कंप्लीट होती है, आयत नंबर 91। तो उम्मीद है कि आज का सबक जो है समझ में आया होगा। मुझे दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह ताला मेरी इस मेहनत को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मुझे दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।